آج کل آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کا وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ سے پڑھتا لکھتا رہا ہوں. لوگوں کو، ہماری نئی جنریشن کو نہ ہی ہماری ثقافت سے واقفیت دی جاتی ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ کوئی غالب کا ایک شعر سنا دو یا مومن کا ایک شعر سنا دو یا سودا کون تھا، تو کہیں گے سودا کیا، بازار سے سودا لے آؤ. وہی سودا یہ کہہ دیتے سودا بہت مہنگا ہو گیا، سودا بہت مہنگا ہو گیا تو وہ لے آؤ. تو اس قسم کی بات نہیں. اچھا، ہمیں شروع کراتے تھے اس وقت سے لے کے ولی دکنی سے لے کے تو علامہ اقبال تک اردو پڑھاتے تھے، اور شاعری اور سب ان کی سوانح حیات اور سب. ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی اسکول میں تقریر کی تھی؟ نہیں. تقریری مقابلے میں یہ جو یہاں ہوتا ہے نا، یہ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، تقریر بازی، ڈیبیٹ. یہ ڈیبیٹ ہمارے یہاں نہیں ہوتی بالکل بھی، یہ رواج ہی نہیں تھا. بزم ادب نہیں تھا ہمارے یہاں ہوتی تھی بیت بازی. اچھا، آپ اشعار یاد کرتے تھے اور پھر شام کو بیٹھ کے بیت بازی ہوتی تھی. آپ نے خود بھی کبھی شعر لکھا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. پھر اب آپ کو دکھ ہوگا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. بیوٹیفل، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. مقرر ذرا کیسا؟ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کوفیوں میں گزری ہے. ڈاکٹر صاحب سائنس میں آپ کیسے ایک طالب علم تھے؟ ہم نے پہلی مرتبہ پورے گھر میں، ہم 7 بہن بھائی تھے، ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ میں واحد بچہ تھا جس نے سائنس لی. جی. اچھا، ہمارے والد جو تھے ہیڈ ماسٹر تھے، اور وہ 1892 کے ناگپور یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، اور میتھمیٹکس میں اور انگریزی کے ماہر تھے. ہم سب بہن بھائی ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے، فرسٹ سیکنڈ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو عزیزی سے کیا محبت ہے؟ کیا وجہ کیا؟ یار تم چاہتے کیا؟ یار تم کیوں دو سائنسدانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ تم سائنسدان دیکھیے، اب ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں دیکھیے جانوروں کا بھی شوق ہے، یعنی ہم انسان اور جانور میں فرق محسوس کر لیتے ہیں دونوں. جی جی پہچان لیتے ہیں. یہ ہماری ایک جیسی کامنالٹی ہے. اچھا. اور دوسرے کہ ہمیں شکار کا بھی شوق ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی شوق ہے. یہ جو فلودہ ہے نا، اس میں جو سیویاں ڈلتی ہیں، یہ میں نے ایجاد کی تھی. اچھا، کبھی وہ جہاز کو پھونک آپ نے ایجاد کی تھی مارنا؟ ڈاکٹر صاحب وہ جو کاغذ والا جہاز ہوتا ہے نا جی، اس کے پیچھے جو پھونک مارتے ہیں وہ بھی میں نے ایجاد کیا. بالکل، جبھی توڑتا ہے صحیح. ہاں جی، صحیح اڑتا ہی تھا، ورنہ بیلنس کھو دے گا. یہ اپنی طرف سے کلئی سیانا بنتا ہے. یہ تھی بات ڈائنامکس کی. دوسروں کیا پتا کہ ڈائنامکس کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، بس پتہ تو مجھے بھی نہیں ڈاکٹر صاحب. ایرو ڈائنامکس کی بات ہی ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل. ڈاکٹر صاحب پھر پاکستان میں آ کے سیدھا لاہور ہی رہائش رکھی آپ نے یا کراچی؟ کھوگرا پارٹ سے تو کراچی میں ہمارے عزیز و اقارب تھے. اور کیا کراچی جاتی، کیا خوبصورت شہر تھا، کیا پیارے لوگ تھے. اب یہ جو حالات ہے کراچی کے ڈاکٹر صاحب کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو ہے نا، وہ تو ایسا ہوا کہ ایسا شہر بن گیا جہاں ہر جگہ کے لوگ آ گئے، افراتفری پھیل گئی، اور پھر وہ آپس میں ایک طرح کی کہیے کہ حسد اور جد و جہد اقتدار کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل کی ٹینشن ہے بنی ہوئی، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایٹم بم تو آپ نے ہمیں عنایت کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، یہ جو چھوٹی چھوٹی ایجادات ہیں ان کی طرف ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ جو آج تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بنا سکے یا کہہ لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس قسم کی اور آپ کو کیا کام دیتی ہے. بالکل. جب مجھ سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے ایٹم بم بنا دیا اور آپ کیا کر سکتے ہیں، میں نے کہا جی میں سرکاری ملازم ہوں، ادھر جنرل ضیاء تھے. تو میں نے کہا، اور کیونکہ ذرا مذہب کی باتیں بہت چل رہی تھیں، تو میں نے کہا کل اگر صدر مملکت مجھے یہ حکم دیں کہ 1 لاکھ بہت اچھے پلاسٹک کے لوٹے بنا دو حاجیوں کے لیے، تو میں لوٹے بنا دوں گا. تو آپ نام بھی بنائیں تو بڑے بنتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے بڑے لوٹے بنتے ہیں. مل رہے ہیں بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ بجلی کا سیاپا میں پڑا ہوا ہے، حل ہی نہیں ہو رہا. اس کے اوپر یہ ہے نا کہ اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. اگر آپ فوری پلاننگ کرتے ہو، شروع کر دیتے، بنانے شروع کر دیتے. راجہ پرویز اشرف مرمت کرائیں پہلے. اب راجہ پرویز اشرف میرے دوست ہیں، ملے بھی ہیں مجھ سے، لیکن ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا بجلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نے مجھ سے مزاحیاً کہا کہ اگر ان سے یہ پوچھو کہ اے سی ڈی سی کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر. جی جی، بجلی کا نہیں کہیں گے. بجلی کا نہیں کہیں گے. تو اس کی ان کی بات ہے. تو آپ جب تک ٹیکنیکل لوگوں کو
ایسے کام نہیں دیں گے جو ٹیکنیکل ہیں، مثلا زراعت کا کام ایسے آدمیوں کو نہیں دیں گے ماہر زراعت ہیں، تو آپ اس میں ترقی نہیں کر سکتے۔ سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں کبھی سوچا یا کسی نے مشورہ دیا آپ کو؟ نہیں، مشورہ تو بہت لوگ دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہو کہ کر لینا چاہیے مجھے یہ احساس ہے، اور غلط فہمی نہیں ہے، کہ غالباً ملک میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہے جس سے اتنی لوگ محبت کرتے ہوں حقیقی، جتنی مجھ سے کرتے ہیں۔ ان کے ملی ایمان کا حصہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے محبت کرنا۔ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس شخص نے ہمیں سیکورٹی دی، ہمارا سر اٹھا دیا، ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہمیں کوئی دشمن ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں کسی کو شکی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے کبھی نہیں سوچا سیاست؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت سے کام کر سکتا ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں بہت سے کاموں کی، لیکن اس کے لیے چاہیے کہ جس طرح ایٹم بم بنانے کے لیے بھٹو صاحب نے اور ضیاء الحق نے فری ہینڈ دیا تھا، آپ کو فری ہینڈ کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک خاص اینگل سے آپ کے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ عرصہ پہلے حکمرانوں نے آپ کے ساتھ کیا، ڈاکٹر صاحب حکمرانوں کے ساتھ تو آپ بہت سے حکمرانوں کے ساتھ آپ کے گلے شکوے بجا ہیں، سمجھ آتے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب قوم کے ساتھ بھی آپ کے دل میں کوئی شکوہ پیدا ہوا ہے؟ قوم، دیکھیے قوم تو میں نے کہا نا آپ سے کہ اس قوم نے جو محبت دی ہے، وہ دنیا کی پوری دولت دے دیں، آپ قارون کا خزانہ دے دیں، تو کوئی وہ خرید کے وہ محبت اور عزت حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قوم کے ذریعے دی ہے اور دلائی ہے۔ بہت عشق کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس قوم کے اندر تھوڑی سی پرابلم بیچاری کی یہ ہے کہ یہ مجبور ہے، یہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ہمارے یہاں ایک قسم کا کلچر رہا ہے، بیچارے غریب ہیں، سب ڈنڈے کھاتے رہے ہیں، گولی چلتی رہی ہے ان کے اوپر، یہ بیچارے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔